اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا موضوع حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک کو سن کر آگے بھی پھیلانا ہے اور میرے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، بستے رہو۔ اب حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور روز حشر ایماندار کو اپنے رب سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا، پھر اس سے گناہوں کا اقرار کرائے گا۔ پس فرمائے گا، کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے؟ کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میرے اللہ پاک، میرے رب، میں پہچانتا ہوں۔ فرمائے گا، میں نے دنیا میں اس کا تجھ پر پردہ رکھا اور آج ان کو تیرے لیے بخشتا ہوں۔ پھر اسے اپنی نیکیوں کا صحیفہ عطا کر دیا جائے گا، کانفاہو، پردہ پوشی اور اس کی رحمت، پردہ پوشی اور اس کی رحمت۔ اب اس حدیث پاک کی آپ کو میں بھائیو شرح سناتا ہوں۔ شرح حدیث۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کانفا کے معنی ہیں پردہ، حفاظت، پناہ، نگہبانی، سایہ۔ پرندے کے بازو جن سے وہ اڑتا ہے، یہاں پردہ کے معنی ہیں اشعا، چونکہ پرندہ انہیں بازوؤں پروں سے اپنے چونکہ پرندہ انہی بازوؤں پروں سے اپنے انڈوں بچوں کو چھپاتا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسی لیے اسے کانافا کہتے ہیں۔ مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا، مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا، کسی کو خبر نہ ہوگی کہ رب نے کیا حساب لیا اور بندے نے کیا حساب دیا۔ اور اللہ مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا، کسی کو خبر نہ ہوگی، کسی کو خبر نہ ہوگی کہ رب نے، اللہ پاک نے کیا حساب لیا اور بندے نے کیا حساب دیا۔ اور اس فرمان علی سے دو باتیں معلوم ہوئیں، اس فرمان علی سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ مومن اپنے گناہوں کا فوراً اقرار کرے گا، وہاں بہانے نہ بنائے گا، کفار جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ دوسرے یہ کہ مومنوں کی نیکیوں کا حساب اعلانیہ ہوگا، دوسرے یہ کہ مومنوں کی نیکیوں کا حساب اعلانیہ ہوگا، گناہوں کا حساب خفیہ ہوگا، بلکہ نیکیوں کی نیکی چہروں پر نمودار ہوگی کہ
ان کے منہ چمکتے ہوں گے، مگر بدوں کی برائیاں چہروں پر ظاہر نہ ہوں گی، بدوں کی برائیاں چہروں پر ظاہر نہ ہوں گی، ان کے منہ نہ بگڑیں گے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ لوگ پردہ پوش لجپال محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ان کی پردہ پوشی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ یعنی دل میں یہ سوچتا ہوگا اب میں پکڑا گیا، عذاب میں گرفتار ہوا، وہ شخص دل میں یہ سوچتا ہوگا، کسی سے کہے گا نہیں، یعنی دل میں یہ سوچتا ہوگا اب میں پکڑا گیا، عذاب میں گرفتار ہوا، وہ شخص دل میں یہ سوچتا ہوگا کہ کسی سے کہے گا نہیں، رب بھی اس کے عیب چھپائے گا، بندہ بھی خاموش رہے گا۔ اس فرمان عالی سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں دنیا کے چھپے گناہوں کو بندہ خود ہی اعلانیہ کرتا رہا ہو، ان کا وہاں بھی اعلان ہوگا۔ یہ بات سن لو بھائیو کہ اس فرمان عالی سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں دنیا کے چھپے گناہوں کو بندہ خود ہی اعلانیہ کرتا رہا ہو، ان کا وہاں بھی اعلان ہوگا۔ لہٰذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ غدار کے چوتڑوں پر اس کی غداری کے مطابق جھنڈا لایا جائے گا، جس سے وہ سارے محشر میں مشہور ہوگا۔ وہ غداری بھی اعلانیہ تھی، اس لیے اس کی سزا بھی اعلانیہ ہوئی، لیکن مومن کی بخشش ضرور ہوگی۔ کسی کی اول ہی سے کسی کی کچھ سزا دے کر، کسی کی شفاعت کے پانی سے گناہ دھو کر، کسی کی بخشش دوزخ کی آگ میں کچھ روز تپا کر، بہرحال ہر گناہ گار کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ نہ ہو کہ محبوب کی امت تو ہے، نہ ہو کہ کیوں نہ ہو کہ محبوب کی امت تو ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، واز ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافی، واز ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافی، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ پھر اس کی نیکیوں کی تحریر اسے دی جائے گی، لیکن یہ تحریر گویا جنت کا پروانہ، وہاں کا ویزا ہوگا۔ اس میں اس بندے کی نیکیوں کا ذکر تو ہوگا مگر گناہوں کا تذکرہ نہ ہوگا کہ وہ تو معاف کر دیے گئے ہیں۔ کفار و منافقین کی نیکیوں کا ذکر تک نہ ہوگا کیونکہ وہ سب رد ہو چکی، بغیر ایمان کوئی صدقہ وغیرہ قبول نہیں۔ نیز وہ لوگ ان نیکیوں کی عوض دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر چکے، ہاں ان کے گناہوں کا اعلان بھی ہوگا اور حساب اعلانیہ بھی، کیونکہ وہ پردہ پوش نبی کے دامن سے دور رہے۔ اللہ